وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ درس نمبر 165 آیت نمبر 208 حصہ دوم. آج کا موضوع اصل میں شیطان کا پیروکار کون ہے، اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. مومنو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 208. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سامعین کرام، بات ہو رہی ہے دین میں پورے کے پورے داخل ہونے کی، اور اس پہ میں نے گزشتہ درس میں بھی بات کی تھی اور آج بھی تھوڑا سا اس پہ سمجھنے کی کوشش کریں. اصل میں دنیا کے معاملات میں تو ہر کام پورے کا پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی کام جو پوری توجہ اور پورے کا پورا نہ کیا جائے وہ نہیں ہوتا مکمل. جب تک یعنی تکمیل جب ہوگی جب آپ اسے پورے کا پورا کریں گے. مثال کے طور پہ مہمان آ رہے ہیں، آپ نے گھر میں بریانی کا پروگرام بنایا ہے، بریانی آپ پکا رہے ہیں، کچھ مسالے لے آتے ہیں کچھ نہیں لاتے، یا خاتون خانہ یعنی وہ بریانی کے، یہ دیکھیں میں مذاق میں نہیں ہوں، آپ سے مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں کہ آپ کو میں کچن کی بریانی کی مثالیں دینے لگوں. اس کو ذرا غور سے سمجھیں. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی کام مکمل طریقے سے اس کے جو تقاضے ہیں اس کو آپ پورا نہ کریں تو وہ نہیں ہوں گے. تو میں ساتھ آپ کو بریانی کی مثال دے رہا ہوں کہ پروگرام بریانی کا ہے، آپ کچھ مسالے لے آتے ہیں بریانی کے، کچھ اجزاء چھوڑ دیتے ہیں. یعنی آپ مٹن بریانی پکا رہے ہیں تو آپ نے باقی ساری چیزیں لے آئے لیکن مٹن نہ لائے، یا ساری چیزیں لائے چاول نہ لائے، ساری چیزیں لے آئے ٹماٹر نہ لائے، ساری چیزیں لائے گھی نہ لائے، ساری چیزیں لائے مسالے نہ لائے. سب کچھ موجود ہے، چولہا نہیں ہے جلانے کو، آگ نہیں ہے. تو یعنی یہ
اے ٹو زی پوری ایک ریسیپی ہے، تب جا کے آپ کی بریانی بنتی ہے. اسی طرح اور آپ کی جو بھی ڈشز ہیں، تو سارے تقاضے آپ پورے کریں گے تو پھر جو ہے کام ہو سکتا ہے. یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی. ایک گھر آپ لے رہے، مثال کے طور پہ گھر آپ لے رہے اور اس کے گھر آپ نے پسند کیا، آپ نے بات چیت کر لی، اب وہ تقاضے جو ہیں وہ آپ پورے نہیں کر رہے. یا آپ گھر بیچ رہے ہیں تو گاہک نے آپ کو پیسے دے دیے، اب آپ اس کے آپ تقاضے نہیں پورے کر رہے، یا ہاف پیمنٹ کی ہے ہاف نہیں کی، تو اس آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ لکھت پڑھت کرو میرے ساتھ، یہ وہ. آپ کہتے ہیں یار مجھے تو سردی لگتی ہے، آج کل بہت سردی ہے، میں نہیں جاتا. یعنی وہ تقاضے آپ پورے نہیں کر رہے. دیکھیں دنیا، یہ ایک جو مطالبہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ یہ ہے کہ تم اگر دعوی ایمان کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنوا مخاطب ہے نا، اے دعوی ایمان کرنے والو، اسلام اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کرو. بس یہ اس آیت کا مدعا ہے کہ اے اہل ایمان، تم نے دعوی ایمان تو کر دیا ہے، اب ایمان کے تقاضے پورے کرو. اور وہ تقاضے میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بتائے تھے. تقاضے جو ہے مختصر میں بتا دیتا ہوں. تقاضا کیا ہے کہ دین، آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں، ہر کام اللہ کی مرضی سے کریں. ایک حدیث میں بڑی پیاری حدیث ہے، بہت سی ہیں لیکن اس میں سے ایک میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور بغض رکھا اللہ کے واسطے، دیا اللہ کے واسطے اور منع کیا اللہ کے واسطے، تو اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. اچھا، دین کے جو تقاضے ہیں وہ قرآن میں بہت سی جگہ مختلف الفاظ اور پیرائے میں بیان کیے ہیں. مثال کے طور پہ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کروں. دین کے تقاضے دیکھیں، ادخلوا فی السلم کافہ پہ میں بات کروں تو دین کا ایک اہم تقاضا یہ ہے جو کہ میں آپ کو ایک آیت پیش کرتا ہوں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایک بنیادی تقاضا ہے دین کا. ہم تو سوچ سمجھ سے اتنا کام نہیں لیتے، لیکن سوچنا چاہیے آپ کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور روک لیا اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس سے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اب جنت اس کا ٹھکانہ ہے. دیکھیں دعوی ایمان کا اہم تقاضا یہ ہے، گزشتہ درس میں بھی میں نے اس پہ بات کی تھی. اصل میں بات یہ ہے کہ دین کے جو تقاضے ہیں، دین کو تو ہم نے سمجھے نہیں ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ دین ہے کیا. یہ تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے. خود سپردن، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے کا نام ہے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہو، اس کے لیے اجر ہے. تو دین کے یعنی یہ جو ادخلوا فی السلم کافہ کی جو تفصیل ہے، قرآن میں اکثر اوقات اللہ تعالیٰ بیان کر فرماتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ بڑی کامیابی سے بامراد ہو گیا. تو اللہ کی اور رسول کی اطاعت جو ہے یہ کامل دین ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. وہ ابھی ہم نے آیت پڑھی تھی نا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ.
تو یہ مجھے جواب دے، میری بات مان لے، فَلْيَسْتَجِیبُوا لی، اور مجھ پر یقین رکھے تاکہ یہ ہدایت کو پہنچ جائے۔ تو یہ دیکھیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، دین ہے کیا اصل میں؟ دین اپنی خواہش کے برعکس اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے۔ یہ ایک جملے میں نے آپ کو دین بتا دیا۔ اپنی رضا کے برعکس اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا نام کیا ہے بتائیے؟ دین اسلام۔ یعنی یہ دراصل دین یہ ہے، اس کے علاوہ تو پھر گمراہی ہے۔ ماذا بعد الحق الا الضلال۔ دیکھیں، حق یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ آج کل عمومی طور پہ میں اور آپ جن لوگوں کے ہجوم میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کا سر تو اٹھا ہوا ہے، ان کا سر جھکا ہوا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، سارے معاشرے کو دیکھ لیں، جو گھر کے نکڑ پہ چھابڑی لگاتا ہے وہ، اور اس ملک کا وزیر اعظم، یعنی سارے لوگ، اس کے مابین سارے لوگ، اے ٹو زی سارے لوگوں کا سر اٹھا ہوا ہے۔ اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی خوف لاحق نہیں ہے کہ اس کی تردید ہوگی یا مجھے اس کے حق میں دلائل دینے پڑیں گے، نو وے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ خود ثابت ہے۔ ہم لوگ، یعنی یہ معاشرہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ ہمیں محبوب ہے۔ ہمیں تو دنیا محبوب ہے، دنیا اور صرف دنیا۔ تو اس میں اب یہ ہے نا کہ اگر ہم اللہ کو یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس کے خلاف زندگی گزاریں گے تو پھر تو یہ شیطان کے نقش قدم پہ چلنا ہوا۔ یہاں اس آیت میں یہ ہے نا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ یعنی شیطان، یہ خطوہ کہتے ہیں کہ ایک قدم ایک آدمی آپ کے سامنے قدم بڑھا رہا ہے، آپ اسی کے قدموں پہ قدم رکھ کر جب چلتے ہیں تو یہ خطوہ کہتے ہیں اسے عربی میں۔ تو خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم۔ تو یہ پہلے زمانے میں ہوتے تھے کھوجی، اور کھوجی جو تھے وہ جو نقش قدم ہے اس کو دیکھنے میں، پرکھنے میں مہارت رکھتے تھے۔ تو بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ ہے کہ آپ جس کے یعنی شیطان کا نقش قدم یہاں کہا جا رہا ہے نا، لا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اب شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ شیطان اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکاری نہیں تھا، اللہ کو مانتا تھا اور عبادت گزار تھا۔ اپنی عبادت کی فضیلت کی بنا وہ فرشتوں کی ٹولی میں بیٹھا ہوا تھا جن، لیکن معلم الملکوت کتابوں میں آیا ہے، فرشتوں کا استاذ تھا، ظاہر ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ ایک حکم ہوا اور حکم کی اس نے یعنی اس کی مرضی کے خلاف تھا، وہ حکم اس کی مرضی کے خلاف تھا، اس نے وہ نہ مانا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج دین کو تو ہم نے، دین جو ہے اس کو ہم نے اپنے خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ جو حکم آتا ہے، جو حکم ہمیں پسند آتا ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں، جو پسند نہیں آتا اس کو آپ بھلا دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کسی بھی میں شخص کو کہوں، دیکھیں میں یہ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، میرا ایک پڑوسی ہے، میرا یعنی جاننے والا ہے، اور وہ بظاہر نماز روزے کا پابند ہے لیکن ہے دنیا دار، اور بیوی کے ساتھ بھی برا سلوک کرتا ہے اور یعنی بد اخلاق ہے اور من چاہی زندگی گزار رہے۔ تھوڑا سا غور کریں اس مثال پہ، ایک شخص ہے وہ من چاہی زندگی گزار رہے، شریعت اس نے اپنی مرضی سے قبول کی ہے، کچھ کرتا ہے کام، کچھ نہیں کرتا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا تو وہ پابند ہے، لیکن باقی باندھا زندگی جو ہے
وہ اپنی مرضی سے گزارتا ہے. بیوی اس کی اخلاق سے تنگ ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، گھر میں آتے ہی غصہ، بچوں پر غصہ، اور غصے میں جو ہے کبھی کبھی بچوں کو بھی مارنا پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور بیوی کو بھی مارتا ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو بیوی کے ساتھ تو اچھے سلوک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ نے وعاشروہن بالمعروف، ان سے اچھے طریقے سے رہا کرو. تو لیکن وہ نہیں رہتا. تو اب یہ ہے نا کہ یہ شخص، اس کو اگر میں کہوں کہ بھئی آؤ، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میں کیوں کہوں گا، لیکن کوئی اگر اس سے کہے کہ بھئی یہ گلاس چند گھونٹ شراب ہے، یہ پی لو، وہ نہیں پیے گا. او توبہ 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 توبہ، حرام حرام. یا اس سے آپ کہیں کہ بھئی تم ماں کے ساتھ زنا کر لو آج کی رات، مثال کے طور پر کوئی اسے کہے، حرام حرام حرام. یا اسے آپ کہیں کہ بھئی یہ تمہاری گھر والی ہے، اس کی بہن بڑی خوبصورت ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح کر لو، حرام حرام حرام. دیکھیں اس میں جو میں بات کر رہا ہوں نا، تھوڑا سا اس کو یعنی میں آہستگی مزید اپنی سپیڈ جو ہے نا وہ کم کر دیتا ہوں تاکہ اس بات کو میں اور آپ سمجھیں اچھی طرح. کچھ چیزیں جو ہماری نظر میں حرام ہیں اس کو تو ہم حرام سمجھتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہماری نظر میں حرام نہیں ہیں اس کو ہم دھڑلے سے کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی بندگی اختیار کر لو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرو، نہ اطاعت میں، نہ محبت میں. اطاعت اور محبت میں کسی کو بھی شریک، نہ مقصد میں، مقصود بھی اللہ ہو. دیکھیں یہ میں میرے پیارے بہن بھائیوں، بزرگوں، چھوٹوں، سب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شریعت کا جو معیار ہم نے رکھا ہوا ہے، دراصل میں ہم نے شریعت کو جانا ہی نہیں ہے. اب جو میں نے آپ کو مثال دی، اس شخص نے شراب پینے سے انکار کر دیا، حرام. سگی بہن یعنی دو سگی بہنوں سے نکاح کو اس نے حرام قرار دے دیا. اسی طرح اور تو اب یہ تو وہ حرام کہہ رہے ہیں. باقی زندگی تو وہ شرک میں، عملی طور پہ شرک میں مبتلا ہے. دین اسلام کا وہ پابند نہیں ہے، بد اخلاق ہے. ہاں چند باتیں وہ کر لیتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا پابند ہے، لیکن بد اخلاق ہے، پڑوسی اس سے تنگ ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے. 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم اس حدیث کا یہ ہے، 3 مرتبہ قسم کھائی ہے کہ وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں. صحابہ نے پوچھا کون حضور؟ جس کا پڑوسی اس سے تنگ ہو یا اس کی جو تکلیف سے محفوظ نہ ہو، وہ شخص مومن نہیں ہے. اب یہ دیکھیں جو اسلام ہے وہ کچھ اور چیز ہے. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جو ہم نے سمجھا ہے وہ کچھ اور ہے، وہ ہماری اختراع ہے. یہ اللہ پہ ہم نے ایک جھوٹ باندھا ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کر لو، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے پہ ہم کوئی عار محسوس نہیں کرتے. یہ شخص عملی طور پہ شرک خفی میں مبتلا ہے. اس کا معبود اس کا نفس ہے. یہ تو قرآن کی میں بات کر رہا ہوں. ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ او کما قال، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ اب اس کا معبود اس کی خواہشات ہے، یہ چل رہا ہے شیطان کے راستے پر. شیطان کا راستہ کیا ہے؟ ایک حکم سے انکار تھا. یہاں تو 20 احکامات ہیں. یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ رہ رہے ہیں 20 احکامات ہیں جس سے ہم روگردانی اختیار کرتے ہیں خوب اچھے طریقے سے، دھڑلے سے. میں کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیں بے پردہ خواتین کی اکثریت کم ہے کہ زیادہ ہے؟ آج کل تو میڈیا پہ آپ دیکھ لیں کس طرح عورت کے کپڑے اتار کے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور ایک جنسی اشتہار کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے.
یہاں تک کہ وہ خبر نامے بھی لپسٹک اور یہ اور وہ پورا میک اپ کر کے آتی ہیں. اور بعض خواتین دیکھیں، وہ بعض چینل ایسے ہیں کہ وہ ہاف سلیو اور فل سلیو لیس قمیضیں پہنا کے اور باریک سا دوپٹہ پہنا کے لوگوں کو دکھاتی ہیں کہ لوگ دیکھیں اس کو میرے پر، تاکہ میری ریٹنگ بڑھے. یہ ہمارے یہ میڈیا کی میں بات کیوں نہیں کر، یہ معاشرتی المیہ ہے سامنے کرام کہ ہم اسلام کو سمجھے نہیں ہیں اور شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. شیطان کا نقش قدم ایک حکم کا انکار تھا، ہم 20 احکامات کو جانتے بوجھتے نظر انداز کر دیتے ہیں. اور برا نہ منائیے، میں اکثر یہ خاتون خانہ کی مثال دیتا ہوں، کیا اس کو نہیں معلوم کہ شوہر کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کہ اس نے اپنے شوہر سے ناراض ہو کے رات گزاری، اللہ کی لعنت کا شکار ہوتی ہے. اللہ کی لعنت اس پہ، مجال ہے اس پہ کوئی اللہ کی لعنت سے کوئی خاتون خانہ تو ڈرے نا، ہوتی ہے برستی رہے ہم پہ لعنت، کیا ہو یہ دیکھیں گے، دیکھا جائے گا. یہ ویسے میں آپ کو ذہنیت، یہ صرف خاتون خانہ کی بات نہیں ہے، میں آپ کو ذہنیت بتا رہا ہوں. اب یہ گھر دفتر میں بیٹھا ہوا راشی افسر جو ہے، جو دھڑلے سے رشوت لے رہا ہے اور یہ مال حرام کھا رہا ہے اور اپنی پیٹوں میں آگ ڈال رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے صاف انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو ناجائز طور پہ لوگوں کا مال لیتے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال لیں. مجال ہے کہ کسی کے اب کان پہ جوں تک رینگے. اب وہی افسر جو راشی افسر ہے، نمازی پرہیزگار ہے بزرگ، اسے آپ کہیں، کوئی کہے کہ بھئی یہ شراب کا چند گھونٹ پی لو، او توبہ 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 توبہ. بھئی یہ ایک خوبصورت لڑکی ہے، برضا اور رغبت ایک رات تمہارے ساتھ توبہ 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 توبہ. تو یعنی یہ آپ نے دیکھیں کچھ عجیب قسم کی آپ کی ذہنیت ہے. میں آپ کا لفظ استعمال کروں، آپ سے مراد یہ معاشرہ کچھ عجیب، یعنی جن چیزوں میں اس کی مرضی ہوگی وہ تو نہیں کرے گا، اور جو چیزیں اس کو اچھی لگیں گی خواہ وہ شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو یہ کر لے گا. آج دیکھ لیں سود لینے والے دینے والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ تمام معاشرہ سودی کاروبار ہے ہمارا. حکومتی سطح پر سود کا لین دین ہو رہا ہے، حکومتی سطح پر. یہ کون سی مسلمانوں کی حکومت ہے کہ جہاں سود کا علی الاعلان نام ہو رہا ہے، انٹرسٹ ریٹ آپ کا مقرر ہوتا ہے، اسٹیٹ بینک اعلان کرتا ہے کہ اس سال انٹرسٹ ریٹ پرانا برقرار رہے گا، آج کل کوئی 17% ہے. ویسے میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ وہ تصورات چھوڑ دیں کہ یہ مسلمان قوم ہے، یہ ایک یعنی شیطان کے نقش قدم پر چلنے والی قوم ہے، بلکہ اس سے تو 2 ہاتھ بڑھے ہوئے ہیں. لیکن ہدایت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. تمہارا کھلا دشمن ہے. تو بہرحال سامعین کرام، بڑے دکھڑے ہیں اور بڑی ہماری خرابیاں ہیں اور اس میں ہم مبتلا ہیں. اور اگر آپ ان باتوں پر، میری باتوں پر توجہ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شیطان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے، لیکن اس کا نتیجہ، اس کا نقصان صرف آپ کو ہوگا. قد جاءکم موعظۃ من ربکم، آیت سنا رہا ہوں میں، وہ یعنی پوری طرح یاد تو نہیں ہے لیکن مفہوم میں بتائیں. اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں نصیحت آ گئی. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، اگر کوئی ہدایت پا گیا تو اس کا فائدہ تو اسی کو ہوگا. ومن ضل
فإنما يدل علیہا، اگر کوئی بھٹک گیا، ہدایت آ گئی نہیں قبول کی، تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ میں آپ کا بوجھ روز قیامت نہیں اٹھاؤں گا، آپ میرا نہیں اٹھائیں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، اور حساب کتاب اعمال کے، یعنی آپ نے ایک فیصلہ کیا، یہ میں وقت کم ہے لیکن اختتام میں اس بات پر کروں گا آج کی گفتگو کا، کہ اگر آپ نے کوئی فیصلہ کر لیا جو کہ غلط تھا، جو کہ صحیح نہیں تھا، ہدایت سے آپ نے روگردانی اختیار کر لی، اللہ کو منزل نہ بنایا، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم نہ کیا، اور آپ نے یہ سوچا کہ یار یہ بس لگا ہوا ہے، افضال لگا ہوا ہے، چھوڑو اس کو، یہ تو لگا رہتا ہے، یہ اس کی عادت ہے، چھوڑو، دیکھیں گے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ قیامت تک، یعنی قبر اور قیامت کی بات نہیں ہے۔ آپ نے ایک فیصلہ کر لیا حق کو قبول نہ کرنے کا، سیدھے راستے پر نہ چلنے کا، اللہ کو محبوب و مقصود و مطلوب نہ بنانے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا۔ لیکن اگر آپ نے ایسا فیصلہ کر لیا غلط، تو آپ یقین جانیں کہ آپ کی زندگی، آپ کا تنزل شروع ہو گیا۔ اگر آپ حق کو قبول کر لیتے ہیں، کسی بھی کہنے کے میں تو یہ نہیں کہہ رہا، کوئی بھی حق کی آواز آپ کے کان میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو قبول کرنا بنتا ہے۔ اگر آپ نہیں قبول کرتے تو پھر یہ ہے کہ آپ کا، اگر قبول کر لیتے ہیں تو آپ کا عروج شروع ہو جاتا ہے، آپ کی پرواز شروع ہو جاتی ہے لاہوت کی طرف، کیونکہ آپ نے لاہوت کو منزل بنا لیا۔ آپ کی پرواز اللہ کی طرف شروع ہو جاتی ہے، آپ کو بظاہر اگر معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن آپ اللہ کی راہ کے مسافر ہیں، اللہ کی راہ پر سفر کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے انکار کر دیا عملی طور پہ، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ، کہ اپنے جو طریقہ کار ہے اس کو آپ نے جاری و ساری رکھا، آپ کا سفر اب تنزل کی طرف جائے گا۔ اور ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ آپ چین کی نیند نہیں سو سکیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا۔ آپ بدحال ہوں گے، آپ کا حال خراب ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، یا اولاد نہیں ہوگی، یا یہ نہیں ہوگی، نہیں، سب کچھ ہوگا، لیکن آپ پریشان ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا کہ میں آپ کو خواہ کوئی ایسا ڈر سناؤں۔ تو آپ کی جو فیصلہ ہے کہ نہیں، حق نہیں باطل، یہ آپ نے عملی طور پہ نہیں، بس آپ، یعنی آپ کا خیال یہ ہے کہ یار وہ کیا کہیں گے، میں نقصان میں پڑ جاؤں گا، اور مال و جان کا مالک پھر اللہ ہو جائے گا، اور میں پھر کیا کروں گا، اور یہ وہ سارے جو شیطانی ڈراوے ہیں ان سے آپ ڈر کے حق کو قبول نہیں کریں گے تو آپ خوش نہیں رہ سکیں گے دنیا میں بھی۔ اور حشر جو ہے وہ قیامت تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ شاعر کہتا ہے نا، یہ زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو اس بات کو نوٹ کر لیں اور دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان،
اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلا۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ مومنو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا صریح دشمن ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔